السلام علیکم. ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. بہت ہی امپورٹنٹ منتھ ہے اکتوبر نومبر. حکومت یہ دونوں مہینے نکال لیتی ہے تو اور مضبوط بھی ہو سکتی ہے اور طاقتور بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگست میں الیکشن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. بظاہر تو ابھی بھی حکومت مضبوط نظر آ رہی ہے کیونکہ حکومت اور ریاست ایک پیج پہ ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد معیشت کا گرتا ہوا گراف اگر اوپر نہیں ہو رہا ہے تو رک گیا ہے. خراب نہیں ہو رہا ہے، مثلا بہتر نہیں ہو رہا ہے تو خراب بھی نہیں ہو رہا ہے. اور جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب محنت کر رہے ہیں اور اس وقت وہ امریکہ میں جو وہاں کے اہم ترین لوگوں سے مل رہے ہیں تو بڑی خوش آئین باتیں وہاں سے آ رہی ہیں. اسی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے ڈالر بھی اپنے آپ کو نہ صرف مینٹین کیا بلکہ نیچے گرا ہے. مہنگائی نہ صرف رکی ہے بلکہ نیچے گر رہی ہے ایک طریقے سے. اور عوام میں، بزنس مین میں، لوگوں میں ایک اعتماد پیدا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح کے حوالے سے بڑا فرق ہے. مفتاح نے جس طریقے سے 5 مہینے میں معیشت کی وہ تباہی کی جو عمران خان نے 3.5 سال میں کی، مفتاح نے صرف 5 مہینے میں وہ تباہی کر دی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کو لوگوں نے اٹھا کر دیوار پہ لگا دیا. کیونکہ یہ بات تو طے ہے نا کہ جو حکومت میں جماعت ہوتی ہے وہ مقبول نہیں ہوتی. عمران خان بھی جب حکومت میں تھے 3.5 سال 3 سال 7 مہینے رہے تو 13 نیشنل اسمبلی کے ضمنی انتخاب میں سے 11 ہار گئے تھے. آج پی ایم ایل این ہار رہی ہے. پی ایم ایل این ہارنے کی وجہ 2 ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت میں ہے تو غیر مقبول ہے، اور بہت تیزی سے مفتاح اسماعیل نے جو پالیسی اختیار کی یا جو انہوں نے کام کیا، جو ان کا انداز تھا، جو کچھ بھی مفتاح اسماعیل نے کیا اس کا ریئیکشن تو آنا تھا. کیونکہ اتنی تیزی سے ڈالر اوپر گیا مفتاح کے دور میں، اتنی تیزی سے انفلیشن اوپر گئی مفتاح کے دور میں، اتنی تیزی سے بے روزگاری اوپر گئی مفتاح کے دور میں. تو مفتاح نے تو پی ایم ایل این کا کچومر نکال دیا. اور مزید یہ 2-4 مہینے اور رہ جاتے تو آئندہ الیکشنز میں پی ایم ایل این کا وہ حشر ہونا تھا جو پیپلز پارٹی کا ایک زمانے میں ہوا تھا کہ پنجاب سے وہ ختم ہو گئی تھی، تو پی ایم ایل این بھی ختم ہو جاتی. جو کام، اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ مفتاح جو ہیں وہ آپ کے کام کر رہے ہیں، دراصل اس کا کیا نام ہے، عمران کا، اور یقین مانیے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی. اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں، ان کے خلاف نہیں جا سکتے. اور ظاہر ہے ان کی، اور دوسرا یہ کہ جی وہ ارب پتی آدمی ہے تو اربوں کا معاملہ ختم نہیں کر سکتے. ان کے بھائی یا بہنوئی کے حوالے سے نیشنل بینک اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بعد میں کس وقت ڈسکلوز کروں گا. انہوں نے کتنے بینیفٹس لیے یا نہیں لیا، کیا کیا، یہ بھی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ اپنے اس 5 مہینے میں بھی انہوں نے ان لوگوں کو فائدہ دینے کی کوشش کی جو ٹاپ کے لوگ تھے. ہاں، پی ایم ایل این میں چند لوگ ان کے بہت بڑے حمایتی ہیں، لیکن وہ بھی اس لیے کچھ نہیں کر پائے کیونکہ مفتاح کی کارکردگی جو تھی وہ 0 تھی. تو اسحاق ڈار صاحب کا صرف آنے سے آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ بزنس مین میں، اسٹیک ہولڈرز میں، عوام میں جو، اور دنیا کے کنٹریز میں جو انویسٹر ہوتے ہیں ان میں اعتماد آ جائے. کوئی پالیسی آئے نہ آئے، کوئی کام ہو نہ ہو، لیکن اگر کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جائے تو بہت سے کام ہو جاتے ہیں. صرف اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے بزنس مین میں کانفیڈنس آیا، انویسٹر میں کانفیڈنس آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے عوام میں کانفیڈنس آیا. حکومت نے بھی اپنے آپ کو مضبوط سمجھا. آج وزیر اعظم جو بیان دیتے ہیں وہ مضبوطی کا بیان ہے. اتحادیوں کو بھی سکون ملا کہ ہاں یار کوئی فائنانس میں ایسا بندہ آیا ہے جو کہ پہلے بھی 2 دفعہ پاکستان کو کرائسس سے نکال چکا ہے. تو یہ اسحاق ڈار صاحب کا آنا یہ
عمران خان کے لیے بھی بہت بڑی مشکل ہے، کیونکہ عمران خان کو کھیلنا تھا معیشت پہ، لیکن وہ کھیل نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ اب مفتاح نہیں ہے جس پہ وہ کھیل رہے تھے، اب اسحاق ڈار صاحب ہیں، ڈالر نیچے، انفلیشن نیچے، لوگوں کا اعتماد، اور پھر اور ایک اور بات بتا دوں مفتاح اور اسحاق ڈار صرف ایک مثلاً بہترین آپ کے اکانومسٹ کہہ لیں، ایک بہترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایک بہترین معاشی آپ کے ڈاکٹر کہہ لیں، صرف نہیں ہے بلکہ وہ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں۔ وہ لائلٹی ان کی نواز شریف سے آج سے نہیں ہے، پی ایم ایل این سے ان کی لائلٹی آج سے نہیں ہے، عوام میں جاتے ہیں، وہ ان کا بھی حلقہ ہے، وہ عوام کے نیچے لیول پر جاتے ہیں، وہ عوام کی نبض دیکھتے ہیں، ان کے اندر ڈیسیجن لینے کا پاور ہے، یہ سب اسحاق ڈار صاحب میں موجود ہے۔ اور ادھر دیکھ لیجئے، یہ پی ایم ایل این کے آدمی نہیں تھے، یہ تو ڈونرز تھے، یہ ایک طریقے سے فائنانسر تھے، تو کسی طرح کسی ذریعے سے، میں اس کا نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا، نواز شریف سے مل لی اور پھر پی ایم ایل این میں انٹر ہو گئے، تو ان کا تو کوئی سیاسی لیول نہیں ہے، اسی لیے الیکشن لڑے تھے تو کیا حشر ہوا تھا۔ لیکن یہ ان کا کوئی نہیں ہے، کوئی لیول نہیں ہے سیاسی، کارکنوں میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، بلکہ کراچی کے اگر کارکنوں کو پی ایم ایل این کے جو آلریڈی بہت مشکلات سے گزر رہے ہیں، اگر ان کارکنوں سے پوچھے تو وہ مفتاح اسماعیل سے کئی دفعہ ان کا جھگڑا ہو چکا ہے، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب میں جو ایروگنٹ، یعنی وہ اکڑ ہے اور گھمنڈ ہے اور گردن ان کی ہے کہ وہ عام ورکر سے تو ملتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نواز شریف ڈائریکٹ ڈیل کرنے والا آدمی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بہتر فیصلہ کیا کہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے اور مفتاح اسماعیل ہٹ گئے، اور پاکستان کی معیشت مستحکم کی طرف جا رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے، اور بڑا جس طرح میں نے کہا اعتماد ہے سب کو کہ اسحاق ڈار ان کرائسس سے پاکستان کو نکال لیں گے۔